بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ. واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ المائدہ چھٹا پارہ آیت کریمہ 69 سے شروع ہے. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت کریمہ کے اندر یہود و نصارہ کو واضح نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا، اور رسالت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا، اہل کتاب جب تک تم لوگ تورات اور انجیل کے حکم من و ان نہیں مان سکتے، اس وقت تک تمہاری نجات بھی نہیں ہو سکتی. اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ نجات کا دار و مدار صرف اور صرف دو چیزوں پر مبنی ہے. سب سے پہلی چیز ہے ایمان، اور دوسری چیز ہے عمل صالح. نسل اور مذہب سے نجات نہیں مل سکتی. اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر شرک فی تصرف سے بچنے والوں کے لیے بھی خوشخبری تبشیر بیان فرمائی ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا تمام کے تمام مذاہب، خاص طور پر یہود، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہم پیارے ہیں اور انہی کی نجات ہوگی، انہی کو کامیابی ملے گی. اور دوسرا، وہ آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہی اخروی انعامات ہمارے اندر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا. تو اب مسلمان بھی اسی غلط خیال کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ہم بھی محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اس لیے آخری پیغمبر کی امتی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کی وسادت سے، وسیلے سے یا ان کے صدقے سے اللہ کریم ہمیں بھی بخشے گا. آج کل یوں ہی چل رہا ہے، جبکہ عمل کا کوئی معاملہ آ جائے تو اس کے اندر 0/0 بھریں گے. نماز روزہ دیکھا جائے تو اس کے اندر صفر ہے، کوئی اور عبادت دیکھی جائے تو اس کے اندر صفر ہے، لین دین کا معاملہ دیکھا جائے تو بھی صفر ہے. لیکن اپنی سوچیں ایسی بلند ہیں کہ ہم ہی بالکل نجات دہندہ ہے. تو سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ کریم نے آیت کریمہ 66 کے اندر بھی غالباً 62 آیت کریمہ ہے،
اس کے اندر بھی اسی آیت کریمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے وحدت ادیان کا رد کیا کہ جب تک پچھلے دین تھے اس پر عمل پیرا ہونے والے لوگ تھے، اسی دین پر چلنے والے تھے، وہ تو اس وقت کے دور کے اندر ہی اگر ایمان اور عمل صالح کرتے رہے اسی دین کے مطابق اور پھر وہ اسی دور کے اندر ہی مر گئے تو وہ نجات والے تھے۔ لیکن جس وقت وہ دین ختم ہو گیا، وہ شریعت، وہ زمانہ ختم ہو گیا اور یہ شریعت دین اسلام آ گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب سارے دینوں کو چھوڑ کر دین اسلام ہی اصل دین ہے، اور اس کو اپنانے والا اور اس پر ایمان اور عمل صالح کرنے والا وہی صرف اور صرف نجات پا سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ آ گئے، آ کر میرے پیغمبر سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بزرگ تو تورات کو مانتے تھے، انجیل کو مانتے تھے، اس پر ایمان بھی رکھتے تھے، عمل صالح بھی تھا، ان کا کیا حشر ہوگا؟ تو اللہ کریم نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہی آیت کریمہ، تھوڑے الفاظ آگے پیچھے ہیں، یعنی وہاں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، یہاں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، پہلے صابئون پھر اس کے بعد نصارہ کا نام، تھوڑی سے الفاظ آگے پیچھے، باقی آیت کریمہ وہی ہے، آیت کریمہ وہی ہے۔ اسی وجہ سے تو اکثر حفاظ کرام کو یہاں پر متشابہ بھی لگتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جس وقت تراویحوں کے اندر حافظ یہاں پہنچتا ہے تو پھر اس کو ذہن میں یہی آتا ہے کہ آگے لفظ یہی ہے، پھر وہ بھول کر سورۃ البقرہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ متشابہات انسان کو لگتے ہیں کیونکہ واقعہ وہی چل رہا ہے۔ آگے تھوڑی تفسیر اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دی، فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والصابئون جو بے دین ہو گئے یعنی دین چھوڑ دیا، والنصارى اور عیسائی ہو گئے، ان تینوں میں سے اللہ کریم فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا دوسرا کام کیا ہے، عمل صالح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ اداس بھی نہیں ہوں گے، غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ تو اس وقت کی بات ہے جس وقت تورات کو بھی ماننے والے کامیابی اور نجات کے ذمہ دار، اسی طرح انجیل کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے نجات دہندہ ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام، اب دین اسلام آخری امت کے لیے جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں یا مشرکین، سورۃ حج کے اندر مشرکین کا بھی تذکرہ ہے، یہی آیت کریمہ اللہ کریم نے وہاں ذکر فرما کر مجوسیوں اور مشرکین مکہ کو بھی خطاب فرمایا کہ یہ جو لوگ یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، مجوسی ہیں، اب اس دور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اندر جب موجود ہیں تو اس دور کے اندر اب کوئی اور دین نہیں چلے گا، اب دین چلنا ہے تو عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا اس کا دین قابل قبول میں اللہ کے دربار کے اندر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا نجات کے لیے اب ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہونا ہے۔ ایمان کن پر؟ اللہ پر ایمان ہو، والیوم الآخر، دوسرے نمبر پر ایمان آخرت پر بھی ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا عامل صالحا، ایمان کے بعد عمل صالح بھی ہو، عمل بھی جو کرنا ہے وہ بھی صالح طریقے سے اچھے انداز کے اندر سنت نبوی کے مطابق عمل بھی پیرا ہونا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان اور عمل صالح ہوگا تب انسان کی نجات بھی ہوگی۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اس آدمی پر خوف بھی نہیں ہوگا، غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ کریم نے اضافہ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ان کا ثواب اور اجر اللہ کریم ہی عطا فرمائے گا۔ یہاں ان لفظوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ کریم نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آئیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ان کو اگلے بات کا خوف نہیں ہوگا، اگلے عذاب کا، اگلے امتحان اور آزمائش کا خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، اور ان کو پچھلے اپنے گناہوں کا غم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والا وہی ہوتا ہے جو پکا اور پختہ ایماندار کہلاتا ہے، جس کے اللہ کریم پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات رہ گئی کہ اہل کتاب لوگ یہود و نصارا ان کے تو اپنے کام ہی برے ہیں جن کی وجہ سے وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان کو نجات مل سکتی ہے، آخرت کے لیے بھی وہ تیاری نہیں کی ہوئی انہوں نے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ کریم نے اسی مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق پکی بات ہے، قسمیہ بات ہے، ہم نے بنی اسرائیل والوں سے عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف ہم نے رسولوں کو بھی بھیجا، ایک رسول نہیں رسول جمع ہے، کئی پیغمبر ان کے اندر موجود ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا تقریباً مفسرین لکھتے ہیں 4000 پیغمبر ان کا سلسلہ ان بنی اسرائیل والوں میں سے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کے بعد یعقوب کے بیٹوں میں سے یوسف پیغمبر بھی آئے، عزیر پیغمبر بھی آئے، اسی طرح اور پیغمبر بھی آتے رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ پیغمبر بھی انہی بنی اسرائیل سے آیا، اور اسی طرح عیسیٰ پیغمبر بھی بنی اسرائیل والوں میں آیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے ان کی طرف رسول بھی بھیجے، کلما جاءہم رسول، جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، رسول پر تنوین ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی ایک رسول جس وقت ان کے پاس آیا بما لا تہوی انفسہم،
ان چیزوں کو لے کر جو شریعت جو اس کے اوپر نازل ہوئی تھی، جو پیغمبر اپنی دعوت دینے کے لیے آیا، بما لا تہوا انفسہم، ان پیغمبروں کے ساتھ جو ان کی جانیں نہیں چاہتی تھی، جو ان کی خواہش نہیں تھی، وہ ان کے سامنے لے کر آیا۔ تبھی تو انہوں نے تورات کے اندر بھی رد و بدل کیا، تبھی تو انہوں نے انجیل کے اندر بھی تخریب بازی اور ان سے باز نہیں آئے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں فریقاً کذبوا، ایک گروہ اور ایک فریق نے ان پیغمبروں کو، رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کو تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، جھوٹا کہہ دیا۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ تو ایسا ان میں پیدا ہو گیا جنہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح انہوں کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اس کو قتل کر دیا، اسی طرح ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو بھی ان بنی اسرائیل والوں نے قتل کر دیا۔ ان پیغمبروں کو قتل بھی کرتے رہے، کچھ پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے کہ ہم تو آپ کو پیغمبر رسول تسلیم کرتے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہودیو، تم اپنے دور کے اندر نہایت برے کام کر کے آئے ہو، پھر وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیابی کے لیے تو معیار دو چیزوں پر ہے، ایک عمل صالح اور دوسرا ایمان اللہ اور آخرت پر۔ جب تک یہ دو کام نہیں ہوں گے اس وقت تک کسی انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَحَسِبُوا اللہ تکون فتنۃ فَأَمُوا وَسَمُّوا، انہوں نے گمان کیا کہ ہرگز اللہ کریم ہمیں نہیں پکڑے گا۔ اللہ تکون فتنۃ، ہمارے پاس کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کوئی گرفتاری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تکون فتنۃ، یہ کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ فَأَمُّوا وَسَمُّوا، اسی ہاڑ کے اندر، اسی ڈھیل کے اندر رہتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اندھے بھی ہو گئے، بہرے بھی ہو گئے، کانوں سے بھی بہرے ہو گئے، آنکھوں سے اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں پھر ان کے پاس جس وقت یہ واقعہ ہے اس وقت کا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بخت نصر نے اس بستی والوں پر حملہ کر دیا، اس سے ان کے گھر بار بھی لوٹ گئے، ان کی جائیدادیں بھی گئی، ان کے مال اولاد بھی ان سے دور ہو گئے، حتیٰ کہ گھروں سے بھی ان کو نکال دیا گیا، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ کریم نے ان کو معاف کر دیا، توبہ کی، انہوں نے اللہ کریم کی طرف رجوع کیا، اللہ کریم نے ان کو معافی دے دی۔ پھر ان کے پاس پیغمبر عزیر علیہ السلام آ گئے، شموئیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے اپنی تذکیر کے لیے، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ چلتے چلتے وہ وقت بھی آ گیا، اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے گھروں کو واپس لیتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جہاد شروع ہو گیا۔ اللہ کریم نے ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے اللہ کریم نے فرمایا ثم تاب اللہ علیہم، ان پر رجوع ہو گیا، اللہ کریم نے معاف کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ سارے عیش و آرام ملنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ سمامو وسمو کثیر منہم، پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے، اور اس بار جو اندھے اور بہرے ہوئے کثیر منہم، بہت زیادہ تعداد کے اندر تھے۔ یہ تھے بنی اسرائیل والے، اپنی حرکتوں اور کرتوتوں سے باز نہیں آئے۔ اللہ کریم نے ایک ایک بات اپنے پیغمبر کو سنائی اور بتایا وحی کے ذریعے، میرا پیغمبر یہ یہودیوں کے عادات اور علامات ہیں، نشانیاں ہیں، اب بھلا کیسے ایمان والے اور میرا پیغمبر آپ ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ پیچھے گزشتہ رکوع کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ اور مشرکین سے دلی یارانہ اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو ایک بار معافی دی بھی،
پھر دوبارہ اسی حالت پر لوٹے اور سارے کے سارے اکثر تعداد کے اندر لوٹے. لیکن ان سارے معاملے کو واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ کے اندر رکھے ہوئے ہے. کیونکہ دلوں کے راز بھی جاننے والی ذات اللہ کریم کی ہے، اور اس کی نظر سے کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی ذات اس کی نظر سے بچ سکے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے تو بڑے انبیاء علیہ السلام سے ظلم و زیادتی کی، انہوں نے تو بہت کچھ کیا، اپنے برے اعمال ان کے اپنے آپ کو نظر نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو نجات پائیں گے، ہمارے اندر تو بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں، ہم نے تو یہ کیا وہ کیا، تو رات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، زبور کو پڑھا، ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ یہ نجات پائیں گے یا ناکام ہو جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا نجات کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. ایمان اللہ پر اور آخرت پر، اور عمل صالح، اور عمل صالح بھی اس طریقے کا جس دور کے اندر جس پیغمبر کی دعوت ہے، اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر اس پیغمبر پہ ایمان لانا، اس خدا کے قانون پہ ایمان لانا، یہی اصل نجات ہے. کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا اب کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی تورات اور انجیل پڑھ کر ہمیں دھوکہ نہ دے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، یہ چیز دھوکہ نہ دے کہ ہم اصل ایمان والے ہیں. اصل ایمان اس ہے جو دین اسلام کو قبول کر لے. وحدت ادیان کی یہاں نفی ہو رہی ہے. جو دوسرے دین والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی سچے ہیں، تم بھی سچے ہو، تم اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، نہیں، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین اسلام کے بغیر کوئی اسلام، کوئی دین، کوئی مذہب قبول نہیں ہے، چاہے وہ یہودیوں کا ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، چاہے وہ مرزائیوں کا ہو، چاہے وہ مجوسیوں کا ہو، چاہے وہ مشرکین کا ہو، کوئی دین بھی قابل قبول نہیں ہے اسلام کے ہوتے ہوئے. اگر نجات پانی ہے تو اسلام کو قبول کرنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.